اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس انتہائی اہم اور بہترین ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کا وہ عظیم معجزہ بتائیں گے جس کی تحقیق آج کی جدید سائنس بھی کر چکی ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت تو پڑھ رکھی ہوگی، اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا، جس کا مفہوم ہے کہ اس نے دو دریا یا سمندر رواں کیے جو باہم ملتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہ آیت عرب کے صحراؤں میں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر آئے اور ان پر یہ آیت نازل کی۔ لیکن جب انسان عرب کی سرزمین سے نکلا، اس نے دنیا کے سمندروں کی سیر کی اور سائنس نے اس قدر ترقی کی کہ وہ دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھانے لگی، تو انسان اس آیت کے پیچھے چھپا ہوا مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ گیا، اور یہ بات ساری دنیا پر عیاں ہو گئی کہ قرآن مجید میں موجود یہ آیت کس قدر سچی، کھری اور قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے، اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری کڑوا، پھر ان کے درمیان میں ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے۔ خواتین حضرات، جدید سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ مختلف سمندر جہاں آپس میں ملتے ہیں وہاں ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہوتا ہے جو ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتا ہے، اور ہر سمندر کا اپنا درجہ حرارت، کھاری پن اور کثافت ہوتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر میں مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں، جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس قائم رکھتا ہے۔ کاتب رومی اپنی کتاب مرات الممالک میں، جو 16ویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے، خلیج فارس کے اندر ایک ایسے ہی مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں، جن میں سے خود میں نے اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کیا۔ موجودہ زمانے میں جب امریکی کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتدا میں وہ خلیج فارس کے ان چشموں سے پانی حاصل کرتی رہی تھی۔ بعد میں زہران کے پاس کنویں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا۔ بحرین کے قریب بھی سمندر کی تہہ میں آبیں شیریں کے چشمے ہیں، جن سے لوگ کچھ مدت پہلے تک پینے کا پانی حاصل کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دنیا میں کئی جگہ پر رونما ہوا ہے۔ مثلا جبل طارق کے مقام پر جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس ملتے ہیں، اس کے علاوہ کیپ پوائنٹ یعنی کیپ پیننسولا اور ساؤتھ افریقہ کے ان مقامات پر جہاں بحر اوقیانوس اور بحر ہند ملتے ہیں۔ علاوہ عظیم مصر میں بھی اس مقام پر جہاں دریائے نیل بحیرہ روم میں جا گرتا ہے، یہی عمل ظہور میں آتا ہے۔ بحیرہ روم کا پانی بحر اوقیانوس کے پانی کے مقابلے میں گرم، کھارا اور کم کثیف ہوتا ہے۔ جب بحیرہ روم جبل طارق پر سے بحیرہ اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے تو یہ بحر اوقیانوس کے دہانے پر سے تقریباً 1000 میٹر کی گہرائی تک اپنی گرمی، کھاراپن اور کم کثافتی خصوصیات کے ساتھ کئی 100 کلومیٹر دور تک بہتا ہے، اور بحیرہ روم کا پانی اپنی گہرائی پر مستحکم رہتا ہے۔ تاہم یہ قدرتی رکاوٹ بڑی بڑی لہروں، طاقتور موجوں اور مد و جزر کو آپس میں ملنے یا حدود سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ قرآن مجید میں اسی بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ دو سمندروں کے پانی جہاں آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان ایک قدرتی اور انسانی آنکھ کو نہ نظر آنے والی ایک رکاوٹ حائل ہوتی ہے، جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے اور گڈمڈ ہونے سے روکتی ہے۔ یعنی بظاہر ملے ہوئے ہونے کے باوجود دونوں سمندروں کے پانی کے خواص اپنی اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ میٹھا پانی میٹھا رہتا ہے اور کھارا پانی کھارا رہتا ہے۔ یہ بات سائنس کو آج معلوم ہوئی، لیکن قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے بڑے واضح انداز میں بیان کر دی گئی تھی۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں جب دو سمندروں کے آپس میں ملنے کا ذکر کرتا ہے تو ان کے درمیان رکاوٹ کو صرف ایک لفظ برزخ سے ظاہر کرتا ہے۔
مگر سورہ الفرقان میں جب میٹھے اور کھارے پانی کا ذکر فرماتا ہے تو ان کے درمیان رکاوٹ کے لیے الفاظ برزخن و حجرن مجورن استعمال فرماتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محل وقوع کے لحاظ سے رکاوٹوں کی قسموں اور نوعیت میں فرق ہے۔ اسی چیز کو جدید سائنس نے حال ہی میں معلوم کیا ہے کہ سمندر کے مد و جزر والے دہانوں میں جہاں میٹھے اور نمکین پانی آپس میں ملتے ہیں، صورتحال اس جگہ سے مختلف ہوتی ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دریاؤں کے دہانوں میں تازہ پانی اور کھارے پانی کے درمیان ایک گاڑھے پانی کا حجاب ہوتا ہے جو تازہ پانی اور کھارے پانی کی پرتوں کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ حجاب، یہ پردہ تازہ پانی اور کھارے پانی کی انفرادی خواص سے مختلف کھارے پن کا حامل ہوتا ہے۔ یہ معلومات حال ہی میں حرارت، کثافت، کھارے پن اور آکسیجن کی حل پذیری معلوم کرنے والے جدید ترین آلات کی مدد سے دریافت ہوئی ہے۔ انسانی آنکھ جس طرح دو سمندروں کے ملاپ کے فرق کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح مد و جزر کے دہانے میں 3 اقسام کے پانی کو بھی نہیں دیکھ سکتی، یعنی صاف و شفاف، نمکین پانی اور ان کی علیحدگی یعنی زون آف سیپریشن۔ چنانچہ اس مسئلے میں قرآن اور جدید سائنس میں زبردست مماثلت پائی جاتی ہے، جبکہ قدرت کے اس کرشمے کو قرآن کے نزول کے صدیوں بعد بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو بات بڑے واضح انداز میں ہمارے سامنے آ چکی کہ جو چیزیں آج سائنسدان دریافت کر رہے ہیں وہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے بڑے واضح انداز میں بتا چکا ہے۔ تب کے لوگ قرآن پر اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ اس کتاب میں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن صحابہ کرام اجمعین کا ایمان تھا کہ قرآن میں موجود تمام معلومات حق ہیں، سچ ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی ہستی کی جانب سے نازل کیا جا رہا ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، اور جو ہستی انسانوں تک اسے پہنچا رہی ہے، اس کو پڑھ کر سنا رہی ہے، وہ عرب کے اس جزیرے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھی، یعنی کافر جن کی صداقت اور امانت کی گواہی دیا کرتے تھے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، وہ اس قرآن کو پڑھ کر سنا رہے تھے تو لوگوں کے لیے اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک اکثریت شیطان کے بہکاوے میں آئی، اس کتاب کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو کر رہ گئی۔ لیکن آج کی دنیا میں جب سائنس یعنی جدید سائنس اور جدید آلات قرآن کی حقانیت کو، قرآن کی سچائی کو بارہا ثابت کر چکے ہیں، کئی معجزات قرآن کے سائنس ثابت کر چکی ہے اور کئی کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں، سائنسدانوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جس نے قرآن پر تحقیقات کی اور اس کے بعد اسلام کو قبول کیا یا برملا اعتراف کیا کہ قرآن میں موجود معلومات برحق اور سچ ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک جماعت نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کو یہ معلومات ہونا ایک معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جدید آلات اور اس ماڈرن ایکوپمنٹ کے بغیر ان معلومات کو حاصل کر لینا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو سائنسدانوں کا گمان یہی ہے کہ جو معلومات اس کتاب میں موجود ہیں یہ کسی ایسی ذات یا کسی ایسی ہستی کی جانب سے بھیجی گئی ہیں جو یقیناً اس کائنات کے رازوں کو بے پناہ باریکی میں اور بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یقیناً وہ ہستی اللہ پاک کی ذات ہے اور یہ معلومات ہم تک پہنچانے والی ذات یعنی وجہ تخلیق کائنات کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس لیے قرآن کا حرف حرف، قرآن کی آیت آیت، قرآن کا ہر رکوع، ہر پارہ اور ہر سورت ایک معجزے اور ایک علم کے خزانے سے کم نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ قرآن کا بھرپور مطالعہ کریں، قرآن کو صرف عربی میں نہیں بلکہ اپنی اپنی علاقائی زبانوں یا اپنی اپنی مادری زبانوں میں پڑھ کر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن کو بھیجنے کا جو حقیقی مقصد تھا کہ ہم اس کو اچھے سے سمجھیں اور اس پر اپنی زندگیوں کو عمل پیرا کریں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں ڈھالیں، وہ حقیقی مقصد پورا ہو سکے
اور مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ علامہ اقبال نے اپنے مشہور زمانہ کلام میں انتہائی خوبصورت الفاظ میں یہ بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تو خوار ہوا تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ فلسفہ، یہ بات وہی ہے جس کی تشریح کچھ لمحے پہلے آپ کے سامنے کی گئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنی رائے دینے کے لیے کومنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کے خیالات اور تاثرات اس ویڈیو کے حوالے سے کیسے ہیں، تاکہ ہم اس چینل اور اپنی ویڈیوز میں بہتری یعنی امپروومنٹ لا سکیں۔ اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔